جانے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک کلپ چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب تو وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتے. دس از دا ریالٹی. بٹ دا ادر تھنگ از, اب آگے کے معاملات تو خیر اللہ کو بہتر پتا, بٹ دا ریالٹی از کہ انہوں نے کہا یہ ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی میں نہ چیئرمین ہے نہ انفو سیکریٹری ہے فلاں 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 جو ہیں سارے پلانٹڈ ہیں. یہ کیا بات کی؟ دیکھیں بلاول کی تو اپنی سٹینڈنگ اور سٹیٹس کا کوئی پتہ نہیں ہے. بلاول کیوں جو تیر ہے وہ لیے پھر رہا ہے. وہ تو ایک پارٹی کے چیئرمین ہے, وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہے اور کسی اور پارٹی سے الیکشن لڑ رہا ہے. اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھا جائے شاید اس کو انفارچونیٹلی یہی سکھایا گیا ہے کہ یہی خرید و فروخت سیاست میں ہوتی رہتی ہے. تب جا کے وہ کبھی کہتا ہے کہ میں آزادوں کو ملا کے حکومت بناؤں گا, کبھی کہتا ہے اپنے طاقت کے بل بوتے پہ آؤں گا. کبھی وہ کنوکشن اور پیشن کے ساتھ عوام میں جا کر کے نہیں کہہ سکا کہ دس از مائی مینیفیسٹو اینڈ ووٹ فار می. کبھی بھی آپ ان کے لفظ کو سن لیں, وہ کنوکشن, پیشن, جذبہ, استحکام, وہ عزم, وہ بلاول کی آواز میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہے. عمران خان صاحب ہے تھے اور انشاءاللہ رہیں گے. وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں انشاءاللہ. بائی دا ٹائم یہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی. اگر یہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا اور یہ لائیو اگر اس مرتبہ الیکشن نہیں لڑ سکا, بائی الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے سب کو ٹرین کیا اور یہی کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر ان کی ہوا تو یہ کبھی اپنے بیٹوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے. سر آپ لوگ ہمیشہ کہتے رہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. کہیں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اوتھ بھی لینے لگ گئے قرآن شریف پہ, قرآن پاک پہ. بٹ دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہہ رہے تھے وہ بھی صحیح ثابت ہوا. سیف اللہ ابڑو سے شروعات ہو گئی. آپ نے بے شک شو کاز نوٹس لے دیا, لیکن اس کا کیا فرق پڑے گا؟ کیسے روکیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اگر یہ عزائم ہیں تو یہ عزائم ان کے پائے تکمیل تک نہ پہنچے؟ انشاءاللہ تعالی ہم نے جن کو دیا ہوا ہے, یہ میں بھی ابڑو صاحب از این ایکسیپشن, اور ان کو ہم نے شوکاز دیا ہے, اسے جواب طلبی ضرور ہوگی. اور سندھ میں یہ خرید و فروخت کا سلسلہ سم ٹائم ہو جاتا ہے, پریشر ڈالنا جو بھی کچھ ہے جس کی میں مذمت کرتا ہوں. اور ہم سب کو کرنے چاہیے کہ سیاست میں اگر آپ نے کرنا ہے اور آپ نے عوام کو سیاست سمجھ کے دینا ہے اور آپ نے سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے, اور اگر آپ نے سیاست کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے, پھر کوئی بندہ سیٹ ہارے جیتے اس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں جتنے کہ اصولوں کی ہونی چاہیے. یہ بڑی غیر اصولی قسم کی ہے کہ آپ کسی دوسرے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے پاس جائے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو ہمیشہ کہ الیکشن کمیشن کو آن اٹس اون اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر کینڈیڈیٹ کو دوسری پولیٹیکل پارٹی کیوں انفلوئنس کراتی ہے الیکشن کے لیے اسے نہیں. اگر وہ ایون آزاد امیدوار ہے لیکن وہ ہماری پارٹی سپورٹڈ ہے اور وہ ایک پارلیمان کا آلریڈی سے حصہ ہے, الیکشن کمیشن ہوتا تو یہ انویسٹیگیٹ کرے کہ کیوں ایک کینڈیڈیٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں وڈرا کرتا ہے. اگر وڈرا کرنا تھا ٹائم و زور, یہ تو ہم نے ٹکٹ دیا ہے, ہماری ٹکٹ سے گیا ہے, ہماری سپورٹ سے وہ کنٹیسٹ کر رہا ہے. ایون اف اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو ایسا نہیں, یہ غلط ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ ملائیں گے تو ہمارے کینڈیڈیٹ آزاد الیکشن سے جیت رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور رہیں گے. سر لیکن دیکھیں نا, جب آزاد حیثیت میں آپ جیتتے ہیں تو پھر جہانگیر ترین صاحب کا جہاز بھی چلے گا اسی طرح جس طرح سے 2018 میں چلا. جب وہ 2018 میں چلا اور وہ صحیح تھا تو 2024 میں وہ کیوں نہیں چلے گا اور وہ کیوں غلط ہوگا؟ نہیں دیکھو پہلے بھی نہیں چلا ہے. اگر 2018 میں ان کے آیا, اگر ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے جو 4-5 ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے تو وہ اس کا دس از ہز رائٹ. لیکن وہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے اس کو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹ حاصل نہیں تھا. ان کینڈیڈیٹ کو کسی پولیٹیکل پارٹی نے اپنا ٹکٹ نہیں دے دیا تھا. اور ہمارا یہ ہوا, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں جہاں سے الیکشن لڑوں این 10 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میرا انتخابی نشان ہے چینک, اور مجھے چینک کا لاٹ ہو گیا 8 بجے. 9 بجے میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں اور مجھے ایک نجی ٹی وی چینل والا آ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 11 بجے. تو ہماری تو نشانات ہمیں پہلے لاٹ ہو گئے, ڈیسیجن سے پہلے ہی الاٹ ہو گئے تھے. اور ہماری تو الیکشن کمیشن نے اتنا بھی نہیں کیا کہ جو آرڈر ہمارے فیور میں تھا الیکشن کمیشن نے اس کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا. ہمارے ریزرو سیٹ پہ چاہے وہ نان مسلم کی تھی چاہے وہ وومن کی تھی, ان کی اسکروٹنی نہیں کروائی نامینیشن فارم کی اور وہ سارے ختم ہو گئے. یہ تو الیکشن کمیشن نے ہمیں مسٹریٹ کیا. اگر آپ کے انڈیپینڈنٹ یہ آپ کا پلان سی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 2018 کے کینڈیڈیٹ تھے وہ تھے ہی انڈیپینڈنٹ,
وہ جس طرح ٹرائبل ایریا میں ہوتا تھا. میں اگر اپنے آپ کو لیڈ کروں کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی سروکار نہیں, میں عوامی خدمت کے جذبے سے آؤں, عوام مجھے منتخب کرے, وہ لوگ سارے پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ کے ایک پا جاتے ہیں. دس از ون تھنگ. لیکن ہم کیا, ہم 12 تاریخ کو وہ ان کو ایشو کر چکے تھے ٹکٹس, میں نے خود سائن کر کے سب کو بھیج دیے تھے, اور 13 تاریخ کو سویرے وہ فائل بھی کر چکے تھے, اور الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن کے مطابق وہ پہلے ہی الاٹ ہونے چاہیے تھے 12 تاریخ کو. اب 13 تاریخ کو وہ انتظار کرتے کرتے اس کو پہلے آ جاتے 5 بجے 6 بجے کہ ریٹرننگ افسر کہہ رہے ہیں میں گھر جا رہا ہوں, میں نے آپ کو نشان الاٹ کیا, کوئی بھی نشان الاٹ کروایا اور چلے گئے. تو وہ تو ہماری پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے, اور ان کی نامینیشن فارم میں پولیٹیکل پارٹی کے افیلیشن ہے. 2018 میں کبھی بھی کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نے پارٹی جوائن نہیں کیا تھا جس کے نامینیشن فارم میں بھی لکھا ہو کہ میں پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں, جو کہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے ایک حلف دیا کہ جی میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا. اس عمل کو آپ انکریج کرتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں؟ دیکھیں, پارٹی کی طرف سے واسٹ ہم نے کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ایشو کی ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک پہ حلف لیں. یہ ایک انڈیویجول عمل ہے, اگر عوام کے سامنے وہ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک میں آپ کو کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ جن کینڈیڈیٹس کو ہم نے ٹکٹ ایشو کی ہیں وہ بڑے ٹف اور ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں پارٹی کے ساتھ رہیں. پارٹی کی جو کمیٹیاں بنی اور ہماری جو لیڈرشپ ہے, جو شاید آپ لوگوں سے کوئی 6-7 مہینے تک غائب رہے, لیکن انہوں نے بڑا ڈانٹنگ ٹاسک کیا ہے. انہوں نے اپنی فیملیز کو, بچوں کو چھوڑا ہے, بلکہ ایون اپنے خاندانوں کی فوتگیوں میں نہیں جا سکے, وہ جمعہ نہیں پڑھ سکے, وہ غمی خوشی میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکے, ایون وہ عید تک نہیں منا سکے. اتنے سخت سرکمسٹانسز سے گزرتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کو چوز کیا ہے.